آج ہندوستان بھر کے جو حالات ہیں، کئی لوگوں کے مسلسل میسیجز سوشل میڈیا پر بے قراری اور بے چینی دیکھی جا رہی ہے، اور سب کی طرف سے سوال ہماری طرف آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ کبھی حضور پاک کے نام پر گستاخی، کبھی قرآن پاک کو لے کر اسلام کو، مسجدوں کو، یہ پورا کا پورا ایک دجالی نظام ایکٹیو ہو گیا ہے۔ سب کے سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں، ان کا ٹارگٹ صرف اسلام اور مسلمان ہے۔ کیا ہوگا ہمارا؟ یہ پوری طاقتیں جھونک دیں گے ابھی ہندوستان میں۔ رولنگ پارٹی ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ان کی طرف سے، ساری طاقت و قوت، دولت، سب سیاست ان کے پاس ہے۔ ان غریب نہتے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں نے اسی لیے پڑھی خطبے کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ خبیث یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ کیا بات، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ نفرت میں تم کڑتے رہو، جلتے رہو، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اے میرے غیور نوجوانوں، جو بے قراری کے عالم میں جی رہے ہیں، جو سراسیمگی تمہارے درمیان پھیلی ہے، جو ڈر اور خوف کے ماحول میں تمہیں آج جس کیفیت نے مبتلا کیا ہے، میں ایک بات عرض کروں گا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرے رسول کی ذات کا کچھ نہیں ہونا ہے۔ ایک نقطہ بھی عیب کا میرے آقا کی ذات پر نہیں آنا ہے، اور نہ ہی قرآن کا کوئی حرف بدلنا ہے، نہ ہی رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کے ایک ہلکے ذرے تک بھی ان دنیا کے کمینوں کو پہنچنا ہے۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے اور تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری آزمائش، ورنہ اسلام وہ کسی کھیتی میں اگنے والا چھوٹا پودا نہیں ہے جسے کوئی بھی پکڑ کے ہلا دے۔ اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں، شاخیں اوج ثریا پر، اس کا تنا تو دور کی بات، اس کا پتا نہیں ہلا سکتے ہیں۔ اور ہر زمانے میں اسلام کو مقابلوں سے، منکرین سے اور دشمنوں سے مقابلہ رہا ہے، لیکن ہر دور میں اسلام پھلتا پھولتا رہا ہے۔ اور آج بھی کان کھول کر کے سن لے وہ ظالم، تم پوری طاقتیں لے کر کے بھی میرے اس دین کا کچھ نہ کر سکو گے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری گردنیں مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے مار سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ بلڈوزر چلا کر کے یہ بلڈنگیں توڑ سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ روشن کرے گا، بے شک 100 چراغ روشن کرے گا۔ اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے میرے عزیزوں، میں ڈر اور خوف سے تمہیں نکالنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ڈر اور خوف سنیوں کو تو زیب دیتا بھی نہیں جی، اور جس کے نگہبان اعلیٰ حضرت ہو اور وہ اپنے درس میں یہ ہم سب کو سمجھاتے بھی ہوں، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت۔ عزیزوں، سنیوں کو تو ڈر زیب نہیں دیتا۔ اور پھر میں آخری جملہ یہ اس ڈر اور خوف کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ ہمارے بچے اب سنبھل چکے ہیں الحمدللہ۔ میں نے ہر شہر میں آج دیکھا ہے، ہندوستان بھر کے تقریباً 22 اسٹیٹ میں میں تقریباً 4-5 مہینے میں جا کر آیا، کئی شہروں میں نوجوان بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ محمد عربی کا شعر زندہ ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور وفادار اب بیدار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا جب ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ موت سے ڈراتی ہے، پھانسی سے ڈراتی ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ڈر کی ہیں دنیا میں۔
اے میرے عزیزوں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ان برساتی کیڑوں کو؟ کبھی مسجدوں کے باہر آ کر تلواریں لہرا کر، چاقو چھری دکھا کر ڈرائے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کو یہ تلواریں لہرا کر دکھا رہے ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، الحمدللہ ہمارا ہر بچہ یہ جانتا ہے۔ تاج الشریعہ، توجہ، تاج الشریعہ، 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 زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، بہت اچھا ہے، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب آپ حضرات پوری تقریر سن لے، ہونے کے بعد سب ایک ساتھ نعرے لگیں۔ آپ لوگ نعرے زیادہ لگاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سنیوں کے ہی ہاں یہ ماحول ہے کہ نعرے تکبیر اور نعرے رسالت میں ہمارے ہاں وہ اثر ہے جس کو اقبال نے کہا تھا۔ ہاں بات سچی ہے، وہ ہمارے انہی جوانوں کا نعرہ ہے جس کے لیے اقبال کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ہاں یہ ہمارے نعروں کا اثر ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ توجہ سے سن لیں۔ دنیا کے پاس سب سے زیادہ ڈرانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ موت ہے۔ تمہاری موت، تمہاری پھانسی، تمہاری سزائے موت، یہی تمام چیزیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بچوں، آپ سے یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، موت تو آنی ہے، اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں۔ آج یا کل ملک الموت ہمارے گھر بھی آنے ہیں۔ پاؤں رگڑ کر کے اپنے بستر پر یا ہاسپٹل پر مر جانے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عزت پر قربان ہو جائے۔ اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ادھر موت آئے تو سمجھ میں نہیں آتا کوما میں آئی کہ کینسر میں آئی کہ کس میں آئی، لیکن حضور کی محبت میں آئے تو اتنا تو پکا ہے کہ روح نکلنے سے پہلے سرہانے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ تو موت کا ڈر اور موت کا خوف اپنے سینے سے نکالو، اور پھر ببانگے دہل یہ دنیا کو بتاؤ کہ اسے موت سے ڈراؤ جو جینا چاہتا ہے، جسے جینے کا شوق ہے اسے موت سے ڈرانا چاہیے۔ اور ہم تو روز رات اس انتظار میں سوتے ہیں کہ اگر روح نکلی تو میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی غرض لے کر کے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں کہ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، قرآن کا کچھ نہیں، رسول پاک کی ذات کا حال تو یہ ہے، یہ ہزار بھونکتے رہیں کچھ نہ ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک کی ذات کا بھی یہ کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تمہارا اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ جو حالات پیدا ہوئے، اسلام ختم نہیں ہونا ہے، نہ قرآن کو اور نہ ہی رسول پاک کی سیرت کو، یہ سب برقرار رہیں گی چیزیں، لیکن تمہارا اور ہمارا امتحان ہے۔ ظالموں کو گردن پر ہمارے مسلط کیا جاتا ہے، دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو دنیا دیکھے گی، لیکن اے میرے عزیزو اس امتحان کی گھڑی میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ بغیر صرف اور صرف ٹوپی اور داڑھی کے نام پر مسلمان ہے یا پھر حقیقت میں اپنی جان سے حضور کے لیے قربان ہے۔ ہاں اب یہ سب آپ کو ایک سال کے اندر دیکھنا بڑے بڑے چہرے سامنے آنے لگ جائیں گے۔ یہ امتحان کی گھڑی اس لیے آئی ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس جماعت میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے ان حالات میں وہی ڈٹا رہے گا، وہی جمع رہے گا جو کھڑا ہوگا۔
اور جو اندر سے کھوٹا ہے وہ جلدی سے پارٹی بدل لے گا. ہاں آج پارٹی بدلنے کا زمانہ ہے. فوراً ادھر گنگوتری میں چلے جائیں, نہا لیں اور سب گناہ پاک ہو جائیں گے ان کے عقیدے کے اعتبار سے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ظالم کی پناہ میں آ جائیں تو اچھا ہی ہے. پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ یہ سیاسی پارٹیاں در بدلو ادھر سے ادھر ہوتی رہتی ہیں, ادھر سے چھوڑ کر ادھر, ادھر سے چھوڑ کر ادھر. لیکن اب حالات یہ بھی آنے لگ گئے میرے عزیزوں, کچھ بنام علماء بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے, سروں پر ٹوپی بھی ہے اور جبہ بھی ہے, اور آگے میدان میں آ رہے جن کے فالوورز بھی ہیں, جن کے ماننے والے لوگ, جن کو سننے والے لوگ بھی ہیں. آگے آ کر کے وہ اب مسلمانوں کو یہ تسلی دینے لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں ڈرو مت, بی جے پی بھی اچھی ہے, آر ایس ایس بھی اچھا ہے. یہ وہی غدار ہیں, یہ وہی منافقین ہیں جو اس امتحان کے بعد ان کا کھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر فرمایا. اس لیے میرے عزیزوں, اے سنی مسلمانوں, ان ظالموں سے زیادہ تمہیں جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غداروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. بہت اچھا. ہاں, یہ جو دشمن ہے وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے, بلکہ وہ جب غرہ آئے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا. جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوں گے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا, مجھے ڈٹا رہنا ہے. لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دے, حالات خراب ہیں, چھوڑ دے, خاموشی اختیار کر, حکمت سے چل, مصلحت کے ساتھ چل. ان کا بھی ہاتھ ملا لے, ان کا بھی ہاتھ ملا لے, گدھے کو بھی باپ بول. یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں, جو تمہیں بزدل بناتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں, میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے, سمجھوتا بھی کر لیتا ہے. یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے. حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے ہیں, بلکہ اس سے سخت بھی رہے. آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں, کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں, ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں, جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا, میرے نبی کے دین کو ختم کر کے. اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے, ایک نیا دین شروع ہوگا. وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں, وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں, بلکہ خود ساختہ, خود کا پاور, لاکھوں کی فوج اس کے پاس. اس وقت کا بھارت, اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان, بنگلہ دیش, افغان کی سرحدیں, ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی. اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہے, اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے, فوج اس کے پاس, پولیس اس کے پاس. بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا, پھانسی پر چڑھ جائے گا. لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا, علماء بھی تھے, مدارس بھی تھے, مسجدیں بھی تھیں. مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا. منبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے نئے دین کے اعتبار سے. لیکن جانتے ہو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں, چند 100 سال پہلے جاؤ اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں. یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے, ظالم کی حکومت ہے, بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی منبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا, اور نعرہ بھی لگایا
کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے۔ بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے، اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے۔ وہاں پر درس قرآن دیتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ ارے جیل نہیں، عشق رسول کا مرکز بن چکا تھا۔ ہاں، تم اگر عاشقوں کو چھوڑو گے وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں دیا روشن کریں گے، جہاں چراغ بجھاؤ گے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ وہیں سے چراغ روشن کرے گا۔ آپ ان باتوں کو سمجھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بریلی والے آپ کے پاس تاریخ موجود ہے۔ مراد آباد شہر کتنا دور ہے آپ سے؟ بہت قریب ہے۔ مراد آباد شہر کا ایک مجاہد ایسا جس کا نام تعظیم سے اعلیٰ حضرت بھی لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت، بہت سارے لوگ نعت لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھتے ہیں۔ وقت کا مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کی نعتیں سنتا ہوں تو میرے مرحوم بھائی امام زمن حسن رضا بریلوی کی یا تو مولانا کفایت علی کافی، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت جن کی نعتیں سنتے ہوں وہ کفایت علی کافی۔ ہاں، وہ ایسی ہی معمولی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایسا عالم ربانی کہ جس سے پورے انگریز تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھو کہ ان ظالم حکومتوں کو اگر سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے تو حق بولنے والے علماء سے ڈر لگتا ہے۔ جی بے شک، باقی یہ لاکھوں کی فوج ہزاروں کی تعداد سے گھبراتے نہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں، کاٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے ایک عالم حق بولنے والا اگر زندہ رہا تو پھر یہ کروڑوں کو بیدار کر دے گا۔ کفایت علی کافی کو اس بات کے لیے انگریز بار بار پریشان کرتے رہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف نہ بولیں، آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ کو اپنی حکومت میں عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو نذرانے بھیجا کریں گے، تحفے بھیجا کریں گے جیسے دوسروں کو بھیجتے تھے۔ لیکن کفایت علی کافی وہ عاشق رسول تھے، فنا فی الرسول تھے، سودے بازی نہیں کی۔ جانتے ہو ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے کتنے انگریز آئے تھے؟ 3000 انگریز آئے تھے۔ اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا تربیت یافتہ جو ادنا بھی ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا شیر ہوا کرتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے بہت سارے کتے آتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ 3000 لوگ آئے گرفتار کرنے کے لیے اور گرفتار کر کے لے گئے، وہ بھی یوں ہی نہیں، کسی غدار اور منافق کی مخبری کی وجہ سے۔ ہماری جماعت کا کوئی غدار تھا جس نے مخبری کر کے ان کو پکڑوایا، انگریز لے کر کے آئے تو دارالعمارت میں رکھ کر کے مولانا کفایت علی کافی کو بار بار ٹارچر کرتے تھے، سزائیں دیتے، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حضور پاک کی عزت اور حضور پاک کی ناموس کی حفاظت کسے کہتے سنو۔ رات کے وقت انگریز گرم استری ان کے جسم پر پھیرتے تھے، استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر پھیرا جاتا تھا، پریس، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے، نمک ڈالتے تھے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو ایسی سزائیں دی، اس کے باوجود انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بدلا، نہ ہی اپنا قول۔ وہ چاہتے تو پیسہ بھی لے لیتے، عہدہ بھی لے لیتے، چھوڑ دیتے، حالات خراب ہیں، نہیں۔ جو سچا محب رسول ہوتا ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوراہے پر لا کر انگریزوں نے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، توجہ۔ مراد آباد شہر کے چوراہے پر جب پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا، اس وقت بھی آپ کی زبانوں پر ایک ہی، اس زبان پر ایک ہی کلمہ تھا،
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے جائے گا، گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ وہ یہ نعت پاک سنا بھی ہوگا آپ نے، مشہور ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سنو۔ علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر، یہ ظالم بھی میری باتیں ہر چیز کوٹ کرتے ہیں، ابھی میڈیا چلائے گی دیکھیں۔ ہاں یہ دجالی میڈیا یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے نکالیں گے۔ اب بھڑکاؤ مولانا، پاکستانی مولانا، آتنکوادی مولانا، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تم چاہے دہشت گرد بولو، آتنکواد بولو، ٹیررسٹ بولو، تم دلال ہو، جو کچھ کہنا چاہو کہہ لو، ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے۔ ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کے بعد 8 دن تک یہ جشن منائے تھے۔ مولوی ختم ہو گیا، جو لوگوں کو بلاتا تھا تو ہزاروں جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات میں اثر تھا۔ اب کون جمع کرے گا انہیں؟ نبی کے نام پر جب کفایت علی کافی پکارتے تھے تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، کہاں سے لوگ آتے پتہ نہیں چلتا۔ جب انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، ختم ہو گیا، مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جو لوگوں میں جان بھرتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، لوگوں کو بیدار کرتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں قانون قدرت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کا قانون اس دین کو چلانے کے لیے ایسا ہے۔ تم ادھر مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، پڑوس شہر میں مولا امام احمد رضا کو پیدا کر رہا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ایک عاشق رسول کو تم نے سولی پر چڑھا کر کے یہ تصور کر لیا کہ اب لوگوں کو عشق کے جام پلانے والا چلا گیا، لیکن اللہ کریم نے ایسا عاشق رسول دوبارہ پیدا کیا کہ وہ اٹھا تو صرف بریلی نہیں، نہ مراد آباد، نہ ہندوستان، بلکہ عرب میں، عجم میں، افریقہ کے صحراؤں میں بھی یہ بات گونجنے لگ گئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ ہر بچہ پکارتا ہے آج سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس مجدد نے ایسا جام پلایا، اگر میں کہتا ہوں تقریریں سننے کا موقع نہیں ملتا تو ذرا ہدایت بخشش پڑھ لیا کرو، اعلیٰ حضرت کے کلام سن لیا کرو، تمہارا ایمان بیدار ہو جائے گا، تمہاری قوت عشق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج تقریروں کا رواج الگ ہو گیا ہے، خطابت کے رواج الگ ہو گئے ہیں، نپے تلے انداز میں الفاظ کو سجا سجا کر کے بیان کرنا نہیں۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ، اگر کبھی تمہیں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے، اگر آنکھیں بند کرو تو صرف گنبد خضرا ہی نظر آنے لگے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس مجدد نے ہمیں عشق کا جام دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور عظمت اسلام کا۔ جو کچھ بھی ہے آج ہمارا اور تمہارا امتحان ہے۔ اسلام تو کربلا کے میدان میں بھی لہلہاتا رہا، حسین کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے، امام وقت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، جیل کی سلاخوں میں آپ کو رکھا گیا، تو کیا اسلام ختم ہو گیا، پھیکا پڑ گیا؟ اسلام چنگیز کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہر ظالم اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ چنگیز اور ہلاکو وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر لیے تھے، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا، لیکن بغداد میں تب بھی اسلام ختم نہیں ہوا۔ چنگیز کا دور آیا، ہلاکو کا دور آیا، یزید کا دور آیا،
कई ऐसे जालिम आते गए, लेकिन इस्लाम का ये पौधा हमेशा हरा भरा रहा। आज के जालिमों तुम कान खोल करके सुन लो, ना तुम अपनी ताकत में चंगेज को पहुंचते हो, ना हलाकू को पहुंचते हो, ना तुम अपने जुल्म में यजीद को पहुंचते हो, ना फिरौन और हामान और शद्दाद को पहुंचते हो। तुम्हारी हैसियत तो उनके कीड़ों के बराबर भी नहीं है। उन जालिम और जाबिरों के जमाने में इस्लाम अगर फल फूल रहा था तो मैं यकीन के साथ कहता हूं, लाओ तुम्हारी सारी ताकतें, फिर भी यकीन ये कहता है कि सारे अंधेरों के अंदर भी अगर कोई रोशनी होगी तो मेरे दीन इस्लाम की होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, कुरान की होगी, मेरे मुस्तफा के नाम की होगी। अजीजान गिरामी, मैं अपने बच्चों को यही बात कहना चाहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर डराया जा रहा है, डरने की जरूरत नहीं। हाँ, शर्म और खौफ उसे होना चाहिए जो रेप के केस में अंदर जा रहा हो। जी क्या बात, शर्म और आर उसे हो जो चोरी के केस में अंदर जा रहा हो। अगर जराइम पेशा आदमी है, उसे जेल जाना पड़ रहा है तो सर झुका कर जाए, लेकिन इन जालिमों के सामने ये बात खुल कर कहना, अगर नाम मुस्तफा की बात आए, दोनों हाथ भी हाजिर है, पैर भी, इतना ही नहीं गर्दन भी हाजिर है मेरे नबी के नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर तुम्हारे सीने में ईमान मजबूती से आ गया तो फिर तुम्हें बड़ी कुछ ताकतें हासिल करने की जरूरत भी नहीं, कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा चलना फिरना भी कुछ लोगों के लिए अजाब बन जाए। हाँ, तुम खाली हुजूर की सुन्नतों पर आकर के देख लो, एक बार ये मजमा तय कर ले कि जितने हैं अब सब दाढ़ी रख करके निकलेंगे, जितने हैं सब मेरे मुस्तफा की दाढ़ी सजा करके जाएंगे। फिर सुनो सुनो, मैं हाथ उठाने वाला आदमी नहीं हूं, वो नाथ खान लोगों से आप उठवाइए। अपने दिल से अगर तुम उठ गए तो बस काफी है। आज अगर यह अहद कर लिया कि मैं नबी पाक की सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता हूं, मैदान में उतरता हूं, फिर तुम देख लेना, चलोगे फिरोगे, न तुम्हारे हाथ में किसी हथियार की जरूरत है, न किसी सामान की जरूरत है। जालिमों के दिलों पर अल्लाह वैसे ही तुम्हारी दाढ़ी का रौब पैदा फरमाता है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी नहीं है, ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है।